اے میری قوم، اوف المکیال والمیزان، ناپ کو اور تول کو پورا پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور جب تم لوگوں کو کوئی چیز دو تو گھٹا کر نہ دو۔ اس کا آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مطففین میں بھی ذکر ہے، ویل للمطففین، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اوف المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ناپ اور تول پورا پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور دوسری چیز یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ صرف یہاں پر ناپنا اور تولنا مراد نہیں ہے، کوئی کہے کہ میرا تو ناپنے اور تولنے کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ اس ناپ تول سے مراد یہ ہے ہر وہ بزنس ڈیل جس میں تم دغا کرتے ہو، جس میں جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو آسرا دیتے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اس آیت کے تحت آتی ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس سے جھوٹ بولتے ہو، کسی کے پیسوں کو غلط جگہ استعمال کرتے ہو، قبضہ کرتے ہو، اس کو ابیوز کرتے ہو اور اس کو دغا کرتے ہو، وہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ تو ہر بزنس کا جو فراڈ ہے، دغا بازی ہے، سود پر مال دینا، یہ ساری چیزیں جو بزنس کے اندر خرابیاں وہ اس آیت کے تحت علامہ سعیدی کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلا جملہ کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کہہ رہا بقیت اللہ خیر لکم۔ بقیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی 12ویں سپارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ ہود کی آج آیت نمبر 84 سے ہم نے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلے رکوعوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے تذکرے کو بیان کیا۔ اب ان تمام کے تذکرے کے بعد یہ چھٹا تذکرہ اور قصہ آتا ہے جناب حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام مدین کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ کے بیٹے تھے، اور مدین ان کا نام تھا، انہی کے نام سے اس بستی کا نام مشہور ہوا۔ یہ بھی جزیرہ جو نما عرب ہے اس کے اندر ہی یہ بستی موجود تھی، اور اس کی جو پرائم لوکیشن تھی جہاں یہ بستی آباد تھی، یمن اور شام، مصر اور عراق کے جو قافلے گزرا کرتے تھے، جو سینٹر پوائنٹ ان کا تھا وہ یہ مدین کی بستی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز، ایسا پرائم لوکیشن کہ جو بیچ میں پڑ رہا ہو اور سب طرف کے قافلے وہاں سے ہو کر گزرتے ہوں، وہاں کی اکنومی کا، وہاں کی معاشیات کا اور وہاں کی کاروبار کی منڈی کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لحاظ سے سمجھ لیجئے کہ جو مدین کے لوگ تھے وہ بہت امیر لوگ تھے، بہت بڑے تاجر، بہت بڑے بڑے بزنس مین، اور بہت مال و دولت ان کے پاس تھا۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام کو اس مدین کی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آپ نے انہیں دعوت پیش کی، اور اس دعوت کا اس رکوع میں جو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنا ہے اس میں ذکر ہے۔ کہا وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین قوم کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی حضرت شعیب کو ہم نے بھیجا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ان آیات میں جو اخاہم ہے، بھائی، اس سے مراد کوئی فیملی ریلیشن کا بھائی نہیں ہے، بلکہ چونکہ آپ ان کی جیسی بولی بولتے تھے، ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس کی قوم کے ایک فرد تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک الگ سے کسی قوم کا آدمی نہیں آیا، بلکہ انہی کی قوم میں سے ایک آدمی، ایک فرد کو اللہ نے نبی بنا کر ان نے بھیجا۔ سب سے پہلی دعوت جو حضرت شعیب نے دی وہ کیا ہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہی دعوت جو سارے انبیاء دیتے ہیں، توحید کی دعوت۔ کون سی دعوت ہے؟ اعبدوا اللہ،
عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دوسری چیز جس کی طرف آپ نے دعوت دی، کیونکہ وہ بزنس مین تھے، مال و دولت کی کثرت تھی ان کے پاس، تو جہاں کاروباری منڈی ہوتی ہے، جہاں اکنامی مضبوط ہوتی ہے، وہاں پر مال و دولت کی وجہ سے بے ایمانی اور دغا بازی بھی پھیل جاتی ہے۔ تو دوسری دعوت جو تھی وہ یہ تھی وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ میں اور تول میں کمی نہ کرو۔ مکیال کا کیا معنی ہے اور میزان کا کیا معنی ہے؟ مکیال کہتے ہیں اس چیز کو جو ناپ کر دی جاتی ہے۔ مجھے ہندوستان کا تو نہیں پتہ، پاکستان کے اندر تو جو دودھ ہم لینے جاتے تھے تو دودھ والا دودھ تول کر نہیں دیتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا، ایک پاؤ کا ایک الگ کچھ سانچہ ہوتا تھا، آدھا کلو والا ایک الگ سانچہ ہوتا تھا، اور 1 کلو کا ایک الگ برتن ہوتا تھا۔ 1 پاؤ دودھ چاہیے، اس نے کیا کرنا، چھوٹا والا سانچہ اٹھانا ہے اور تھیلی میں ڈالنا، 1 پاؤ ہو گیا۔ یہ کیا ہے، یہ وزن کر کے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ یہ ناپ کر دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کپڑا ہے جو ہم لینے جاتے ہیں مارکیٹس کے اندر، تو وہ بھی گز یا میٹر سے اس کو ناپ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی وزن اور تول کرنی کہ بھئی یہ 5 کلو کا سوٹ ہے تو اتنے کا ہے، اور یہ 4.5 کلو کا اتنا کا ہے، بلکہ وہ میٹر اور گز سے، تو اس کو کہتے ہیں مکیال۔ اور میزان، میزان سے سمجھ جائیے وزن سے نکلا ہے، کسی چیز کا ویٹ اس طرح۔ تو فرمایا اللہ نے کہ بزنس مین تھے، ان میں بزنس کوئی ناپ کر کرتا تھا اور کوئی ویٹ سے، وزن سے کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ میں اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تمہاری حالت بہت آسودہ ہے، مالدار لوگ ہو، کثرت سے اللہ نے تمہیں وافر مقدار میں مال دیا ہے، وہی مال کو یوٹیلائز کرو، حلال کام کرو۔ اتنے کثیر مال ہونے کے باوجود بھی تم یہ ڈنڈی مارتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چھوٹا تاجر یا چھوٹا بزنس مین بے ایمانی کرے گا اور مالدار نہیں کرے گا۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ مالدار لوگ جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس جتنی دولت ہے اور وہ جس طریقے سے اس نے کمائی ہے، اتنا زیادہ اس کا دل بے ایمانی پہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا، اور حضرت شعیب کا ایک لقب ہے خطیب الانبیاء، انبیاء میں بہترین خطاب کرنے والے۔ تو آپ ان کا انداز دیکھیے گفتگو کرنے کا کہ وہ سمجھا کس طرح رہے۔ فرما رہے ہیں کہ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ کی قوم کو۔ حضرت شعیب نے کہا خیر، بہت کثرت مال والا۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن جو تمہاری حرکتیں ہیں، یہ جو مکیال اور میزان میں کمی کر رہے ہو اور تم بے ایمانی کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب کو، جو عذاب محیط ہوگا، جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ سمجھایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ کو اور تول کو پورا پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور جب تم لوگوں کو کوئی چیز دو تو گھٹا کر نہ دو۔ اس کا آپ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ مطففین میں بھی ذکر ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا تلواتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ناپ اور تول پورا پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ جملہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، اور آج میں اسی پر 3-4 تفسیریں میں نے پڑھی تو ایمان تازہ ہوا۔ لیکن ناپ اور تول میں کمی ہو رہی ہے، اور ناپ تول کی کمی کو اللہ کہہ رہا ہے زمین میں فساد نہ کرو۔ حالانکہ فساد تو اس سے ہوتا ہے کہ قتل و غارت ہو، کوئی کسی کا سر پھاڑ دے، کوئی کسی کو جان سے مار دے، یہ ہے فساد۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں کیا فساد کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ 5 کلو چیز دینی تھی، میں نے تھوڑا آدھا پاؤ کم کر دیا، اس میں کیا فساد ہے؟ یہاں اللہ نے ناپ تول کی کمی کو فساد فی الارض سے جوڑا ہے۔
اس کا ریزن کیا ہے کہ جب مارکیٹس میں اکنامکلی بدماشیاں اور بےایمانیاں اور دغا اور فساد ہوتا ہے اور چند بزنس مین غریب عوام کا خون چوستے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غریب کا ایک وقت برداشت کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جیب میں اب کچھ بچتا نہیں ہے۔ وہ سارے سرمایہ دار دولت بنا لیتے ہیں اور دولت چند ہاتھوں میں رہ جاتی ہے، پیسے کی انفلیشن ہو جاتی ہے، اور جب پیسے کی انفلیشن ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے اور چند طاقتیں امیر ہو جاتی ہیں، تو اس ملک کے اندر کرائم ریٹ بڑھ جاتا۔ جس ملک کے اندر لوگوں کو ان کے گھر تک، ان کی دہلیز تک 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی ہو، تو وہاں کرائم آدمی کرے گا کیوں؟ کرائم بڑھتا کیوں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بزنس کے نام پر بےایمانیاں، بدماشیاں اور لوگوں کو مہنگائی کر کے لوگوں تک صحیح چیز نہیں صحیح طرح انصاف سے پہنچاتے، جس کی وجہ سے چیزوں کا انفلیشن ہوتا ہے اور کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا جو بزنس ہیں وہ بہت ایمانداری سے ہونے چاہیے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ صرف یہاں پر ناپنا اور تولنا مراد نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میرا تو ناپنے اور تولنے کا کام ہی نہیں ہے، بلکہ علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ اس ناپ تول سے مراد یہ ہے ہر وہ بزنس ڈیل جس میں تم دغا کرتے ہو، جس میں جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو آسرا دیتے ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں اس آیت کے تحت آتی ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس سے جھوٹ بولتے ہو، کسی کے پیسوں کو غلط جگہ استعمال کرتے ہو، قبضہ کرتے ہو، اس کو ابیوز کرتے ہو اور اس کو دغا کرتے ہو، وہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، کیونکہ یقیناً کسی کے پاس اس کی جمع پونجی تھی، اس نے آپ کو دے دی، اب آپ کو دی اور آپ نے اس کی ساری جمع پونجی کھا گئے اور اس کو روڈ پہ لے آئے۔ اس کے بعد 2 چانس ہوں گے، یا تو وہ آپ کو مار دے یا خود مر جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ یا تو بندہ خود نہر میں کود جاتا ہے ایسا جس کو اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کہتا میں کیوں مروں، میں اس کو ماروں نا جس نے میرے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا۔ تو جب ایک دوسرے کو قتل و غارت گری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ تو ہر بزنس کا جو فراڈ ہے، دغا بازی ہے، سود پر مال دینا، یہ ساری چیزیں جو بزنس کے اندر خرابیاں وہ اس آیت کے تحت علامہ سعیدی کہتے ہیں بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کہہ رہا بقیت اللہ خیر لکم۔ بقیت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی ایمانداری سے، حلال طریقے سے، پورا ناپ کر، پورا تول کر اگر آدمی کاروبار کرے اور اس کاروبار سے جو پروفٹ ہوگا، اللہ کہہ رہا بقیت اللہ، جو منافع اللہ کا ہے، اللہ نے حلال پروفٹ کو بقیت اللہ کہا۔ بقیت اللہ، بقیہ بقیے سے، بچنے سے، جو بقیہ بچ جائے اللہ کی طرف سے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم نے حرام کے اگر $1,00,000 بنائے اور اگر $10,000 تم نے بنائے حلال کے، وہ 1,00,000 تمہارے لیے وبال ہیں، یہ 10,000 خیر لکم، اللہ کہہ رہا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ $1,00,000 آ تو گئے تمہارے اکاؤنٹ میں، لیکن وہ کیا تباہی تمہاری اولاد میں، تمہارے گھر بار میں، تمہارے دین میں، تمہاری زندگی میں پیدا کریں گے تمہیں اندازہ نہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم، کم کما لیجئے سرکار لیکن حلال کمائیے، برکت والا کمائیے، وہ کمائیے جس کو اللہ بقیت اللہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح، ایک بزنس کے پروفٹ کو اللہ کہہ رہا بقیت اللہ، اللہ نے اپنی ساتھ نسبت جوڑ دی اس کی، بقیت اللہ، اور پھر یہ کہہ رہا خیر اللہ، اللہ کے رزاق کے ہے کہ تیرے لیے وہ بہتر ہے۔ تو میرے رب نے جو کہا وہ بہتر، یقیناً وہی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے وہی بہتر ہے جس کو اللہ نے بہتر کہا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کن کو کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہتر؟ ایک آدمی ہے جس کو حرام کے 1,00,000 دکھاؤ اور حلال کے 50,000 دکھاؤ تو عقل تو یہ کہتی ہے 1,00,000 زیادہ ہیں 50,000 کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کنتم مؤمنین آگے کہہ رہا اگر تو ایمان والا ہے تو جان لے کہ جو حلال کے کم بھی ہیں وہ تیرے لیے بہتر ہیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد حضرت شعیب نے کہا وما انا علیکم بحفیظ، دیکھو میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، تم خود جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا حلال کر رہے ہو کیا حرام کر رہے ہو، میرا کام ہے پیغام پہنچانا۔
میں نے اپنی بات پہنچا دی، قیامت کے دن اگر تم پکڑے گئے تو میں تم پر نگہبان اور وکیل نہیں ہوں۔ پھر اب وہ کیا کہنے لگے، جب آدمی کو دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اتنی خوبصورت انداز سے اتنے کھول کر شعیب علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی، تو حضرت شعیب کو کہنے لگے قالوا یا شعیب الصلاۃ، دونوں دعوتیں یاد رکھیں، ایک توحید کی دعوت دی آپ نے اور دوسرا بزنس حلال طریقے سے کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس کی دعوت دی۔ اب یہ دونوں باتوں کا جواب کیا دے رہی ہے قوم؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز، یہ جو آپ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، الصلاۃ کا کیا آپ کی نماز، تأمرو کا آپ کو حکم دیتی ہے، آپ کو یہ آپ کی نماز بتاتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آئے تھے۔ ابھی آپ نماز پڑھنے لگیں۔ یہ دیکھیں اس معاملے کو ایک مفسر نے لکھا کہ کسی بھی شخص کی برادری میں اگر کوئی ایک آدمی نمازی بن جاتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے بعد 2-4 مہینے بعد اگر وہ اپنے گھر پر آ کر کہے کہ یہ جو ہے ہم کام نہیں کریں گے، یار یہ تو ہم حرام کام کرتے ہیں، اب اس کام سے میں نکلنا چاہیے، تو جو لوگ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کی نماز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، یار تو نمازی کیا ہو گیا، تو نے ہمارا جینا حرام کر دیا، بھائی تو اپنی نماز پڑھ، تو ہمارے کاروبار میں کیوں بولتا ہے؟ اب جو بھی ہو رہا ہے تجھے نہیں پتہ دنیا، تم ملا مولوی تم بن گئے ہو، تمہیں نہیں پتہ دنیا میں کام کیسے ہوتا، تو جب آپ کے اپنی نمازیں پڑھ۔ یہ انداز آج بھی استعمال ہوتا نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی، اور وہ نماز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آدمی نمازی ہوتا ہے تو نماز خوف لاتی ہے دل میں، آدمی کو محاسبہ ہوتا ہے کہ یار میں چلو نماز پڑھنے لگا ہوں، ایک طرف میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، اور مسجد سے نکل کر میں لوگوں کو دغا دے رہا ہوں، فساد کر رہا ہوں، لوگوں کا مال کھا رہا ہوں، حرام کام کر رہا ہوں، الٹے سیدھے کاموں میں ملوث ہوں، تو ڈر تو پیدا ہوتا ہے نا اللہ کا۔ اب جب وہ اپنے بھائی بندوں کو یا دوستوں کو یا پارٹنرز کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو پھر وہی تانا دیتے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے دی، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ان معبودوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہوئے آئے تھے۔ اور یہ جو جملہ بڑا کمال ہے جو آج کے دور میں اکثر لوگ کہتے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے ہمیں کہ ہم اپنے مال میں وہ چیز نہ کریں جو ہم چاہیں؟ اموالنا، یہ مال ہمارا ہے، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ مال ہے اللہ کا، ہم ہیں اس کے ٹرسٹی، اونرشپ، سیکریڈ رائٹس آف اونرشپ مال پر ہماری نہیں ہے، اصل مالک ہے اللہ۔ اللہ نے یوز کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے، جب یوز کرنے کے لیے اس نے دیا ہے تو اس کی اسپینڈنگ کے، اس کے اخراجات خرچ کیسے ہوں گے، اس کے لاز بھی اللہ ہی بنائے گا، کہاں خرچ کیا جائے گا کہاں خرچ نہیں کیا جائے گا، یہ اس کے لاز ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا کہ مال ہمارا ہے، میری مرضی میں کہیں بھی انویسٹ کروں، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کام نہ کرو یہ حرام ہے، اس بزنس میں نہ جاؤ یہ حرام ہے، اب اس کو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی پیسہ میرا کمایا میں نے، بینک میرا، یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، مجھے اس میں پروفٹ نظر آتا میں تو کروں گا۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں قرآن منع کر رہا ہے، حدیث منع کر رہی ہے یہ کام نہ کرو، اور وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو پروفٹ نظر آ رہا ہے میں تو جاؤں گا، مال میرا، دماغ میرا، عقل میری، تمہیں نہیں پتہ۔ تو کیا یہ مزاج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں امریکہ کے اندر بھی کہ وہ ایسے ایسے کاموں میں چلے گئے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ، مسجدوں میں آئیں گے، کمیٹیوں تک میں، مجھے حیرت ہوتی ہے آ کر کمیٹیوں تک میں، لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں رہے۔ ارے بھائی اگر تم جوانی میں یا امریکہ جب آئے تھے اگر کسی حرام کام میں چلے گئے ہو اور اب تمہیں پتہ چل گیا ہے، اب تو نکل جاؤ کہ زندگی بھر آخری سانس تک وہی حرام کام کرتے رہو، پچھلے معاملات میں اللہ سے معافی مانگو، اور اب تو بدل لو اپنے آپ کو، کہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو حرام کا لقمہ کھلاتے ہوئے جاؤ گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ بدلنا چاہتے نہیں ہیں، اللہ سے دعا بھی کریں اور نکلنے کی کوشش بھی کریں، اللہ اکبر، کیونکہ جب آپ نکلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ جب آپ خود نکلنا نہیں چاہتے تو اللہ کیوں نکالے گا آپ کو؟ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے نا آدمی کی، نیت آپ کا کرنا کام ہے، نکالنا پھر اللہ کا کام ہے، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ جملہ جو ہے
یہ جو آج کا سرمایہ دار کہتا ہے کہ مال ہمارا جیسے ہم چاہیں گے خرچ کریں گے، یہ جملہ اس قوم کا ہے، یہ جملہ ان بندوں کا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال میرے رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور جیسے اللہ چاہے گا ہم پابند ہیں ویسے خرچ کرنے کے۔ میرے رب نے کہا ایسے خرچ کرنا ہے تو کرنا ہے، میرے رب نے کہا یہ خرچ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان پر طنز کیا، انک لانت الحلیم الرشید، تم ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہو کہ ہم یہ کام کریں یہ نہ کریں، تم ہی ہماری قوم میں ایک عقل مند ہو اور ایک تحمل والے آدمی ہو، ہمیں عقل نہیں ہے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم اکیلے ہی رشید ہو یعنی عقل مند آدمی ہو، حلم والے آدمی ہو کہ تم ہمیں سمجھاؤ گے کہ ہم کہاں مال خرچ کریں اور کہاں نہ خرچ کریں۔ اب حضرت شعیب کی دعوت دیکھیے، کیا خوبصورت انداز ہے، اب بھی آپ تحمل سے سمجھا رہے ہیں بات کو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، آپ نے کہا اے میری قوم کیا تم نہیں دیکھتے، میں شروع سے ہی بچپن سے ہی تم جانتے ہو مجھے، میں ابتدا سے ہی اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، کہ تم نے کبھی میرے قول میں اور میرے فعل میں چینجنگ دیکھی؟ میں جو بات اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کیا تم نے میرے کردار میں کبھی بھی اس سے ہٹ کر کوئی بات دیکھی تھی کہ میں نے کبھی بتوں کو پوجا اور تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم نہ پوجو؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کاروباری خیانت کی اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تم خیانت نہ کرو؟ تم تو دیکھ رہے ہو کہ میں شروع سے ہی فطرت سلیمہ پر ہوں، اور میں تمہیں کاروبار سے اس لیے بھی نہیں روک رہا کہ میں چاہتا ہوں میں امیر بن جاؤں کیونکہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ نے مجھے رزق حسن عطا فرمایا۔ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں مراد یہ کہ بہت کثیر حلال مال تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور حضرت شعیب علیہ السلام بہترین بزنس مین تھے۔ اور یہاں پر کچھ لوگوں نے رزقاً حسنہ سے مراد یہ لیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت اور وحی الہی عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کیا رزق ہو سکتا ہے؟ دونوں معنی مراد لیے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بزنس میں تمہیں نیچا کرنا چاہ رہا ہوں اور خود بزنس ٹائکون بننا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آلریڈی مجھے بہت مال دیا۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اب ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی جو ہر بزنس مین کے آتی ہے، تو اس بات کا رد حضرت شعیب نے کیا۔ جیسے اگر آدمی سب کو یہ کہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، تو ایک بزنس مین کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ سب کو منع کر رہا ہے، اور جب سب ہٹ جائیں گے اس کام سے تو یہ خود انوالو ہو جائے گا، تاکہ 10 لوگوں کو کام سے روک کے سارا پروفٹ خود کھا جائے۔ یہ بزنس مین کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں منع کر رہا ہے، سب یہ کام کر رہے ہیں اور یہ منع کر رہا ہے۔ تو حضرت شعیب نے ان کو کہا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اس کام سے منع کروں جو میں کام خود کروں، میں خود بھی یہ کام نہیں کرتا، اس لیے تمہیں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی یہ کام نہ کرو۔ اور یہ میرا سمجھانا کیوں ہے تمہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا کہ نہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس سے پروفٹ بنانا چاہتا ہوں، جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے میں تو اپنی طاقت کے مطابق، تم میری قوم ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، قریب تمہارے گھر موجود ہیں، میں بھی تمہارے قبیلے کا ایک فرد ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ اور یہ کس طرح چاہتا ہوں؟ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو توفیق مجھے دی ہے اللہ نے لوگوں کی اصلاح کی، یہ جو کچھ ہے اللہ کی مدد سے۔ علیہ توکلت، یہاں کتنا خوبصورت جملہ ہے، یہ ہمارے علماء کو، منبر و محراب کے لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ علیہ توکلت، یقیناً دیکھیے نا، آپ جب کہ آپ بزنس مین کو ہٹ کریں گے اور کہیں گے یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، تو بہت سے لوگ ہوں گے جن کے کاروبار خراب ہوں گے اور آپ کی ان سے بگڑ جائے گی۔ وہ کہیں گے بھائی اس مولوی کے بعد جانا ہی نہیں ہے، تو آئے دن جو ہے ہمیں سمجھاتا ہی رہتا ہے کہ یہ بزنس نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ڈونیشن دینا بند، ڈونر بھاگ گئے سارے۔ تو آدمی بولے یار کچھ نہیں بولو کسی کو، بھائی ممبر پر حق بولو ہی نہیں، جو جیسا چل رہا اپنے پاس سے نوٹ آ رہے ہیں نا۔ حضرت شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی مدد سے ہے،
علیہ توکلت، اور مجھے بھروسہ نہ تمہارے مال پر ہے، نہ تمہارے تعلقات پر ہے، نہ تم پر ہے، علیہ توکلت، میں نے تو بھروسہ اللہ پہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوں۔ ہر داعی دین کا بھروسہ ڈونر پر نہیں ہونا چاہیے، سیٹھوں کی جیبوں پر نہیں ہونا چاہیے، ہر امام کا، ہر ممبر پر دعوت دینے والے کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ پالے گا، اللہ چلائے گا، کسی کو اچھی لگتی ہے اچھی لگے، کسی کو بات بری لگتی ہے بری لگے، ہم وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے مزاج کو نہیں دیکھیں گے کہ یار اس کو بری لگے گی بات کیونکہ یہ وہ بزنس کر رہا، نہیں، جو قرآن نے حرام کیا وہ حرام بولو گے بھائی، جو قرآن نے حلال کیا اس کو حلال بولیں گے۔ علیہ توکلت وإلیہ انیب، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر۔ اللہ اس آیت کے تحت ہم تمام علماء کو، ائمہ کو یہ توکل نصیب فرما دے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اب حضرت شعیب سمجھاتے ہوئے اگلی بات کہتے ہیں، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں میری مخالفت اس بات پر نہ ابھارے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم پر وہی عذاب آئے اسی کے مثل جو عذاب پہنچا تھا حضرت نوح کی قوم کو، حضرت ہود کی قوم کو، حضرت صالح کی قوم کو، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے، بعض اوقات کسی داعی دین کی پرسنل مخالفت آدمی کے ذہن پہ اتنی چڑھ جاتی ہے، کسی دعوت دینے والے جو دین کی دعوت دے رہا اس سے پرسنل آدمی کا لگنا ہو جاتا ہے، تو وہ دعوت دینے والے داعی کا تو کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑتا ہے، وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرتا ہے۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، حضرت شعیب نے کہا کہیں تمہیں میری مخالفت اس طرف نہ لے جائے کہ جو قوموں پر عذاب آیا تھا ویسا عذاب تم پر آئے۔ اب یہاں پر یہ چیز بیان کر دی گئی کہ حضرت شعیب جب بات کر رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے، ان پر عذاب آ چکا ہے، ہود علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے، ان پر عذاب آ چکا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے، ان پر عذاب آ چکا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم گزر چکی ہے اور ان پر عذاب آ چکا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ نے کہا منکم ببعید، ان کی قوم کا معاملہ تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اس دور میں دونوں چیزیں زمانی اور مکانی دونوں مراد ہیں، کیونکہ جہاں مدین تھا اس مدین کے قریب ہی وہ بستی تھی جہاں لوط علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی اور وہاں عذاب آیا تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو جو قریب میں ہی بستی ہیں یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ دور بھی نہیں ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ ان کا زمانہ بھی، کیونکہ لوط علیہ السلام کے بعد زمانہ شعیب علیہ السلام کا ہے، تو پیریڈ کے لحاظ سے بھی، ایرا کے لحاظ سے بھی، ٹائمنگ کے لحاظ سے بھی وہ دور نہیں تھا۔ تو اب حضرت شعیب جو فائنل بات کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اب بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں جو ہے وہ انعامات کی بارش ہو، تو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور پھر فرمایا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ دو کام ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جتنی بھی دفعہ یہ آیا ہے وَاسْتَغْفِرُوا، انبیاء نے دو باتیں کہیں، استغفار کرو، استغفار سے مراد یہ پاسٹ میں جو گناہ کیے تھے ان سب کی معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، اب آئندہ مستقبل میں وہ گناہ نہ کرو۔ اس سے مراد کہ اگر کوئی بزنس آپ ایسا کر رہے ہیں جو غلط ہے، ایک تو جو غلط کام کیے ہیں اس پر استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، جو میں نے حرام کام میں ملوث تھا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ثم توبوا الیہ کیا ہے کہ اب اس کام سے نکلنے کا ارادہ کریں۔ یہ کیا ہے کہ وہاں سے پیسے بنائے جا رہے ہیں، نکلنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، وہ توبہ 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 لگی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، لمبے لمبے وظائف پڑھ لیتا ہوں، آ کے توبہ کر لیتا ہوں، اور باقی میں باہر کچھ بھی کرتا ہوں تو دونوں بیلنس ہو رہے ہیں، استغفر اللہ علیہ۔ یہ آپ کی اپنی مینٹلٹی ہے، یہ آپ کی اپنی میتھولوجی ہے، شریعت کی میتھولوجی یہ نہیں ہے۔ شریعت کی میتھولوجی کیا ہے؟ استغفار پاسٹ کے لیے، توبوا الیہ فیوچر میں وہ کام نہ کرنے کے لیے۔ اگر یہ کام کر لو گے تو ان ربی رحیم ودود، بے شک تمہارا رب بہت مہربان ہے اور ودود ہے۔ اللہ کا ایک نام ودود بھی ہے۔ یہاں پر ویسے کیا آتا ہے نارملی ان ربی غفور الرحیم، لیکن یہاں کیا آیا ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک جو میرا رب ہے، استغفار کرو گے، رجوع کرو گے،
وہ رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ ودود اس کو کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہو، ودود اور بہت پیار کرنے والا ہے اللہ ہو، یعنی اللہ نہیں چاہتا کسی قوم پر عذاب ڈالنا، وہ تو پیار کرتا ہے بندوں سے، وہ تو بڑا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ یہ بندے ہی ہیں جو نافرمانی کر کے اس کی عذاب کا مستحق ہوتے ہیں، وہ تو اپنے تمام بندوں سے پیار کرنے والا۔ یہ ودود کا ایک وظیفہ بھی یاد کر لیجئے، جن میاں بیوی میں اختلافات رہتے ہوں، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، بیوی سمجھتی ہو کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا، یا شوہر یہ سمجھتا ہو کہ بیوی کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اور دونوں ایک دوسرے پر توجہ نہیں دے رہے، تو دونوں کو چاہیے، یا جس کو لگتا ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا پارٹنر اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا ودودو پڑھے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھے، اور یا ودودو پڑھے اور اپنے پارٹنر کے سوتے ہوئے اس پر دم کر دے۔ لیکن اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ یا ودودو پڑھ کے بھوکیں گے اور اس کی آنکھ کھل گئی تو ہو گیا بھائی کیا پڑھن چل رہے ہیں، اس پہ جادو ودو چل رہا ہے معاملات کا، تو یا ودودو پڑھ لے، اللہ نے برکت دی ہے۔ یا پھر کوئی بھی کھانا وغیرہ اس پر کھانا بناتے ہو، جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں ان کا شوہر کہیں اور جو ہے وہ گھر کے باہر کہیں توجہ لگی ہوئی ہے اس کی، اور بیوی پر اتنی توجہ نہیں دیتا، تو کھانا بناتے ہوئے یا ودودو 100 مرتبہ پڑھیں اور اس پر دم کر دیں، تو اللہ تعالیٰ یا ودودو کی برکت سے، کیونکہ اس کا مطلب ہی محبت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا فرما دے گا۔ آگے بات سنیے، رکوع مکمل کرتا ہوں تاکہ یہ پورا واقعہ مکمل ہو۔ قالوا یا شعیب، حضرت شعیب نے اتنی محبت سے ان کو سمجھایا، لیکن جس کے دل میں، جس کے دماغ میں حرام لگ جائے تو پھر وہ اتنی آسانی سے ہدایت کی طرف نہیں آتا، ہٹ درمی کے باعث۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو باتیں ہمیں کہہ رہے ہو ان میں سے اکثر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حالانکہ حضرت شعیب کوئی الگ لینگویج میں تو بات کر نہیں رہے تھے، لیکن آدمی جو بزنس مین ہوتا ہے اس کو ہمیشہ وہی بات سمجھ میں آتی ہے جس کو اس کے فائدے کی ہو۔ آپ اس کو 1 گھنٹے کے درس دے لیں، اس کو 5 منٹ کی وہ بات سمجھ میں آئے گی جو اس کے مطلب کی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم تو بزنس مین نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ بزنس کرتے ہیں، آپ لوگ بزنس مین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ وہ جتنی میری زندگی میں میرا تجربہ بزنس مین کے ساتھ رہنے کا رہا ہے، تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی سوائے نوٹوں کے، اس کے مطلب کی بات کرتے ہیں سب سمجھ میں آئے گی، اس کے علاوہ کی بات کرتے ہیں تو بھائی اپنے مطلب کی بات ہی نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام اتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ کیا کہہ دیا ایک جملے کے اندر؟ قالوا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ایک ہوتا ہے سن کر سمجھنا کہ یہ بول کیا رہا ہے، ایک ہوتا ہے اس کو سمجھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ بات منع کر رہا ہے یا ہاں کر رہا ہے، یہ ایک اس کو کہتے ہیں تفقہ۔ تو ان کو یہ تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کون سی لینگویج میں بات کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ماننے کے لحاظ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یعنی اس پر عمل کرنے کا ذہن نہیں بن رہا تھا، تو کہنے لگے کثیرا مما تقول، آپ کی اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور سن لو اب ہماری بات، اب دھمکی دیکھیں آپ، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور جن سن لو، تمہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم میں سب سے کمزور آدمی، کیونکہ سارے لوگ غلط کام کر رہے ہوں اور 1-2 آدمی صحیح کر رہے ہوں تو وہ 1-2 آدمی تو کمزور ہی نظر آئیں گے میجورٹی کو۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں اپنے میں کمزور آدمی۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، تمہارا خاندان نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے۔ اب اس آیت کو جوڑیے حضور کی سیرت سے، یہ نازل ہو رہا ہے حضور پر قرآن، مکے والے ان آیتوں کو سنیں، اس کو آپ کمپائل کیجئے، جوڑیے۔ یہ قصے اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو مکے والے تھے وہ بھی حضور کے ساتھ یہی عمل کر رہے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو دھمکیاں وہ کیا دے رہے تھے؟ چاہتے تھے حضور کو شہید کر دیں، پلاننگ بناتے تھے، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ جو حضور جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ تھا بنو ہاشم، اور بنو ہاشم کے جو سردار تھے ان کا نام تھا جناب ابو طالب، حضور کے چچا جان، اور حضور کے چچا جان بہت محبت کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ چاہتے تھے کہ حضور کو قتل کر دیں، حضور کو شہید کر دیں، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے حضور پر حملہ کیا تو حضور کا جو قبیلہ بنو ہاشم ہے
بنو ہاشم سے ہماری فائٹ ہو جائے، کیونکہ قبائلی زندگی تھی، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو دھمکی دیتے تھے اور وہ بات جو ان کے ذہن میں قبیلے والی چل رہی تھی، اللہ نے اسی بات کو اس آیت میں بیان کر دی کہ پیارے یہ صرف آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جناب شعیب کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور وہ کہتے کہ اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہم پر غالب نہیں ہیں، ہم آپ پر غالب ہیں، طاقت میں ہم زیادہ ہیں، مال میں ہم زیادہ ہیں، تعداد میں ہم زیادہ ہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہم پر کوئی غالب نہیں ہیں۔ قال یا قوم، اب شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا تمہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم میرے خاندان سے ڈرتے ہو۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تم میرے خاندان سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ ڈرتے ہو؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے معاملے کو تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، تم تو اللہ کو بلا ہی بیٹھے ہو، خاندان تمہیں یاد ہے، تعلقات یاد ہیں، اللہ یاد نہیں۔ ان ربی بما تعملون محیط، یاد رکھو جو تم کر رہے ہو میرا رب سب جانتا ہے اور وہ سب گھیرے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اب یہ بات ہو رہی ہے فائنل، سمجھا دیا آپ نے، جب قوم دھمکی دینے لگی تو اب آپ فائنل بات کر رہے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرو اور جو میرے رب نے مجھے کام کیا ہے میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنے عمل کرو میں اپنے عمل کرتا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر وہ ذلت والا عذاب آتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ جب تم دھمکیاں دے رہے ہو، بات سمجھ نہیں رہے ہو تو کرو جو کرنا، میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اور جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا، نجینا شعیب، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وأخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی جو عذاب آیا تھا وہ چیخ کا آیا تھا، اور میں نے اس وقت وضاحت کی تھی کہ کچھ سائنٹیفکلی جو لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک چیخ بلند ہوئی جس سے کان کے پردے پھٹے، اس کے ساتھ جو دماغ کی نس تھی، شریان تھی، وہ بھی پھٹ گئی، اور وہ سارے کے سارے اس چیخ کی وجہ سے مر گئے۔ اور آج تو یہ بات پروو ہو بھی سکتی ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جو بڑے بڑے ڈیک سسٹم آتے ہیں وہ گاڑی کے اندر بھی چل رہے ہوں تو گاڑی ہل رہی ہوتی ہے، گھر میں چل رہے ہوں بمپر وغیرہ تو گھر کے اندر وہ روم کی چیئرز بھی ہل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچئے اس کو اور پیک پر آواز کو لے جائیے تو وہ آواز کس طریقے سے انسان کے دماغ کو پھاڑے گی۔ وہ چیخ بلند ہوئی ہے، اور اس چیخ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ملیہ میٹ کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ کہہ رہا انہوں نے اپنے گھروں میں صبح اس طرح کی، جاثمین تھے، وہ جاثم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا جاسمین سین سے، یہ والا نہیں ہے، یہ سا سے، جاثمین۔ جاثم کا معنی ہے اس طرح پڑے ہونا، لیٹے ہونا منہ کے بل کہ بندہ ہل ہی نہ سکے، یعنی وہ چیخ آئی ہے، جہاں بیٹھے تھے وہیں کے وہیں ان کے دماغ پھٹے اور وہیں کے وہیں وہ چت لیٹ گئے، الٹے منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ العظیم کأن لم یغنوا فیہا، اور ایسا لگتا تھا صبح اٹھ کر کہ جیسے ان بستیوں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یعنی ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، اور مدین پر بھی اللہ کی اسی طرح پھٹکار ہوئی جس طرح قوم سمود پر اللہ نے پھٹکار برسائی ہے۔ یہ انجام ہوا اللہ رب العزت کے قول کو اور اس کے نبی کو جھٹلانے والوں کا۔ اس سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ مال و دولت سب یہیں رہ جائے گا،
اس طریقے سے کمائیے جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بتایا ہے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ماضی میں پاسٹ میں کوئی عمل کر چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک تاجر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تاجر بنیے، بزنس کیجئے، ملینز آف ڈالر کمائیے، مسلمان امیر ہو، طاقتور ہو، اللہ کو پسند ہے ایسا۔ عثمان غنی تاجر نہیں تھے، عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر تھے کہ آج کی بل گیٹس کی جو برتھ ہے، نیٹ ورتھ، اس سے بڑی نیٹ ورتھ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تھی۔ وہ تاجر نہیں تھے، لیکن وہ ایسے تاجر تھے جنہوں نے اپنی تجارت سے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تاجر بنائے، دولت قارون سے بچائے، دولت حامان سے بچائے، دولت فرعون سے بچائے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جیسا بزنس کیا ایسے بزنس سے بچائے، ایسا مال کمانے سے بچائے جیسا اس قوم نے کمایا، ویسا مال بنانا نصیب کرے جیسا حضرت عثمان نے بنایا، جیسے تھے ابو بکر صدیق نے بنایا، جیسا عبد الرحمن بن عوف نے بنایا، ایسا مالدار ہمیں کر دے۔ دوسری بات نبی کریم علیہ السلام کے حکم یہ بھی ہے، اس کے اندر ایک اشارہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب ناپ کر کسی کو کوئی چیز دو تو تھوڑا پلڑا جھکا دیا کرو، یعنی کسی کے 50 بنتے ہیں تو 52 دے دو اس کو، تمہاری طرف سے آگے خیر ہی جانی چاہیے۔ یعنی اگر کسی کے پاس آپ کی پارٹنرشپ تھی اور آپ وہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور کام مین آپ کر رہے ہیں، پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو جو ڈیل ہوئی ہے 50 کی ڈیل ہوئی ہے 1-2 روپی بڑھا کے دے دو اس کو، تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی، کہیں کوئی حق کسی کا نہیں جا رہا ہو، بڑھا کر دے دو گے، آپ آگے والے کو بڑھا کر دو گے، میرا رب آپ کو بڑھا کر دے گا۔ یہ بڑا چھوٹا سا فلسفہ ہے، ایک آیت ہمیشہ یاد رکھی، اکثر میں دوستوں کو سناتا ہوں اور زندگی میں تجربہ بھی کرتے رہتے ہیں اور بہت فائدہ ہوا اس کا۔ سورہ مجادلہ میں 28 سپارے میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، ایمان والو جب تم سے کہا جائے جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو، اللہ تمہیں جگہ دے دے گا۔ تو اگر کہیں کسی کی آپ جاب لگوا سکتے ہیں، کہیں کوئی جاب آئی ہوئی ہے، کسی کو بزنس کروا سکتے ہیں، کسی کی انگلی پکڑا سکتے ہیں، کسی کی روزی روٹی سیٹ کروا سکتے ہیں، آپ کروا دیجئے۔ آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ اگر میں اس کو لے آیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ اگر آپ ملینر ہیں اور آپ نے 5 لوگوں کو ملینر بنا دیا تو خدا کی قسم میرے رب کا قرآن گواہ ہے کہ جس دن آپ نے کسی 5 کو ملینر بنایا تو آپ بلینر ہوں گے، ملینر نہیں ہوں گے آپ۔ تو اگر کسی کو آپ اپنی جگہ پر لائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بندے ہو کر بندے پر رحم کریں اور اس کو اپنے لیول پر لیں اور اللہ آپ کو اسی لیول پر رکھے۔ ارے جس دن وہ آپ کے لیول پر آئے گا تو آپ کا لیول بہت ہائی ہو جائے گا، یا آپ کسی کو جگہ دیں گے اللہ آپ کے لیے جگہ پیدا فرمائے گا۔ آپ کسی کے لیے 2 راستے کھولیں اللہ آپ کے لیے 100 راستے کھولے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ کی ذات پر ہمیں کامل توکل نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی